کہ ایک کافر چوپ چاپ آیا اور آپ کی لٹکی ہوئی تلوار اٹھائی، اس کو میان سے باہر نکالا اور سوئے ہوئے نبی کی گردن پہ رکھ دی۔ نبی کی آنکھ کھل گئی، قتل کا ارادہ لے کر آیا تھا، کہا میں یمنو کا منی الان، موت قریب ہے۔ دواؤں کا فاصلہ، گردن پہ رکھی، شہرگ پہ رکھی ہوئی تلوار، اے محمد بتا تجھے کون تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، متفق علیہ۔ سب سے پہلے اس رب کائنات کی تعریف و توصیف جنہوں نے ہمیں تمام مخلوقاتوں میں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، بڑے الحمدللہ۔ بعدہ ہمارے آخری نبی خاتم النبیین، نبی دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، بڑی اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ محترام حضرات، آج کی اس پررونق مجلس طالبات 26 جنوری کے محفل میں جس موضوع پر لب کسائی کی جسارت ملی وہ ہے استقامت فی الدین۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، استقامت کا معنی بڑا واضح ہے، کسی چیز سے خوف نہ لالچ میں آ کر اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف پلٹ جانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم کتابوں کا ورق الٹتے ہیں تو مجھے بخاری کا مشہور واقعہ یاد آتا ہے کہ نبی دو جہاں سفر تبوک سے واپس آ رہے تھے تو تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے کہ ایک کافر چوپ چاپ آیا اور آپ کی لٹکی ہوئی تلوار اٹھائی، اس کو میان سے باہر نکالا اور سوئے ہوئے نبی کی گردن پہ رکھ دی۔ نبی کی آنکھ کھل گئی، قتل کا ارادہ لے کر آیا تھا، کہا میں یمنو کا منی الان، موت قریب ہے۔ دواؤں کا فاصلہ، گردن پہ رکھی، شہرگ پہ رکھی ہوئی تلوار، اے محمد بتا تجھے کون بچائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت کو خوف نہیں کیا، دنیاوی لالچ نہیں کی، بلا خوف اللہ پر اعتماد و بھروسہ، توکل و استقامت رکھتی ہوئی فرمایا اللہ، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا ہی فرمایا ہے، جب پکڑے خدا تو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب پکڑے خدا تو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب پکڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ معزز طالبات و دیگر سامعین و سامعات، معلم و معلمات اور میرے دینی ملی بھائیوں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے استقامات کی مزید روشنی اجہر من الشمس ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بوڑھی عورت ہے، جوان بیٹی کی ماں ہے اور بیٹا سامنے کھڑا ہے، اور مشرکین مکہ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگی کر دی جاتی ہے، شوہر کو بھی ننگا کر دیا جاتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ محرم بیٹوں کو بھی ننگا کر دیا جاتا ہے، تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں اور اسے تپتے ہوئے ریگزار پر لیٹا دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے پلٹ آؤ سمیہ، پلٹ آؤ سمیہ۔ تب سمیہ کہی تھی اے مشرکین ابو جہل، اے مشرکینوں کا سردار، کان کھول کر سن لو، اگر یہ ریت کا عذاب جہنم کے عذاب سے بچا لے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ پھر کس بات پر پلٹ آؤں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا،
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم حضرات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دو ٹانگوں میں رسی باندھ دی گئی، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرا ٹانگ دوسرا اونٹ کے ساتھ، ایک کا رخ مشرق کی طرف اور ایک کا رخ مغرب کی طرف۔ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا اور سمیہ سے کہا، سمیہ جانتی ہے تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ سمیہ نے کہا، میرے بارے میں مت فکر کرو، اس کے بدلے قیامت کے دن تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ میرا انجام کیا پوچھتے ہو؟ اس انجام کو ذرا سوچو جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ کہا پلٹ جاؤ، کہیں نہیں، جس جنت کو میں دیکھ رہی ہوں اگر تو دیکھتا تو نہ جانے تیرا کیا حشر ہوتا۔ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا اور ماں سمیہ کی شرمگاہ پر مارا نیزہ، آر پار ہو گئی، چیخ نکلی، گردن ڈھلک گئی۔ کہا تم اپنی دین پر ثابت قدم رہنا، یہ شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں آسا ہے مسلمان ہونا۔ محترم حضرات، استقامت کیا ہے؟ استقامت تو ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا، پھر بھی اللہ کے دین پر قائم رہا۔ حضرت بلال جیسے مقدس صحابی کو رسیوں میں باندھ کر گرم گرم پتھروں پر لیٹا کر سینے پر بھاری سے بھاری پتھر رکھا گیا۔ دنیا کی محبت، مال و دولت کی لالچ، نہ بال بچے کی محبت اس کو راہ خدا سے ہٹا سکا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، سورۃ السورہ آیت نمبر 15۔ اس کی طرف بلاؤ اور اس پر قائم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان نااہلوں کے پیچھے نہ چلو اور اس پر قائم رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔